اقبال کہتا ہے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حکمران سے اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک مرد سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک عورت سے اس کے مرد کے بچوں اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کے دور میں حکمران ظالم بن گیا اور عورت ایک طوائف یا پھر آپ کہیں کہ ایڈ پروڈکٹ بن کے رہ گئی، اور مرد دیوس بن کر سامنے آیا۔ یہ وہی مرد ہے کہ جب یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے ایک مسلمان عورت کی چادر کو کھینچا تو اس کے نبی نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا اور ان کی تمام فصلیں بھی جلا ڈالی اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑا۔ یہ وہی مرد ہے کہ سندھ سے جب ایک عورت نے راجہ دہر کے ظلم کی شکایت کی تو اس کے آباء و اجداد میں سے محمد بن قاسم اپنا تمام لاؤ لشکر لے کر 7 سمندر پار کر کے آیا اور راجہ دہر کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ وہی مرد ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے یہ بھی لکھا تھا کہ ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا فقط نگہبان ہے مرد، کہ نسوانیت زن عورت کا فقط نگہبان، محافظ، قوام، پروٹیکٹر، دا شیلڈ، یہ مرد ہے۔ یہ وہی مرد ہے جسے اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ مرد جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آج وہ مرد کیا بن کے رہ گیا؟ دیوس۔ دیوس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے غیرت۔ دیوس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی عورت کو بے حیائی، غیر شرعی تعلقات اور فحاشی کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ انگلش اسکالرز نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ a person who does not feel jealous of the other people seeing the beauty of his woman، وہ شخص جو اس چیز سے jealous یا کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ، دوسرے مرد اس کی عورت کا حسن دیکھیں، ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ لیکن اتنی عظیم تاریخ رکھنے والا مرد اور وہ جس کے ذمہ مستقبل میں اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کی پریڈکشن کی گئی، وہ دیوس کیسے بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مرد نے چند ڈالروں کے لیے بلکہ لاکھوں ڈالروں کے لیے اپنی عورتوں کی عزت، حیا اور حسن کی نمود و نمائش 4 دیواری سے نکال کر پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر پیش کی۔ اس کے بارے میں احادیث میں ہمیں سخت وعید سننے کو ملتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک قسم کا شخص وہ ہے جو دیوس ہے۔ قیامت کے دن لوگ ہزاروں میل دوری سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں گے لیکن دیوس کو وہ خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیوس کی طرف دیکھے گا، نہ تو اس کو پاک کرے گا اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی آج سوشل میڈیا کا دور اپنے عروج پر پہنچا تو ان دیوسوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ ایمان، حیا اور غیرت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب اسے بیچا جائے تو اس کے بدلے پوری دنیا کی آسائشات، تمام لگژریز، پیسہ، دولت آپ کے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ لیکن سب لوگ پیسے کے لیے دیوس نہیں بنتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے خاندان میں یا اپنے شہر محلے میں آس پاس دیکھیں تو آپ کو کئی دیوسوں کی ایسی مثالیں ملیں گی کہ جب آپ کسی فیملی ایونٹس یا بڑے فنکشن پر جائیں تو وہ اپنی خواتین کو شہر کی بڑی بیوٹیشین سے بنا سنوار کے پھر شہر کی بڑی میڈیا ٹیمز اور بڑی شوٹنگ ٹیمز کے آگے ایسے بٹھاتے ہیں کہ وہ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک بلکہ ایک ایک سیل لیول پر کیپچر کرتی ہیں، اور پھر بالی ووڈ ٹائپ بے حیا قسم کی ایک مووی بنا کر پیش کرتے ہیں جسے وہ بعد میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ سارا سین دیکھ کر اقبال کا صرف وہی شعر یاد آتا ہے، چراغ آخر کھل گیا پھر سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، حمیت، غیرت، حیا یہ تیمور کے گھر سے گئی ہے تو غلام قادر روہیلا آج اس پر قابض ہوا ہے۔ وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی جو کبھی حیا، غیرت یا ایمان کو نہ بیچے، اور وہ قوم جو چند ویوز، لائکس یا کافی سارے ڈالروں کے لیے اور جسٹ ٹو بی لک لائک کول، ماڈرن، ویسٹ انفلوئنسڈ پیپل، ماڈرن، نیو ورلڈ، نئے دور کے لوگ اپنی حیا اور اپنے پردے کو بیچ دیں، اس قوم اصلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے بلکہ 3 to 1 پلے اور ہومو سیکس والی پیدا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔